جی، اس سیشن میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ملٹی نیشنل کمپنی اور ٹرانس نیشنل کمپنی میں کیا فرق ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہمارا ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے وہ ہے ملٹی نیشنل کمپنی، کثیر المملکتی کارپوریشنز. پھر ہم دیکھیں گے کثیر المملکتی کارپوریشنز کے کیا ایک فائدے ہیں اور ترقی پذیر ممالک کے لیے کیا ان کے نقصانات ہیں. تو ملٹی نیشنل کارپوریشنز یا کثیر المملکتی کارپوریشنز جو ہے وہ بیسیکلی اس طرح کی کارپوریشنز ہیں جو کہ اپنے ذیلی ادارے دوسرے میزبان ملکوں میں کھول کر اپنے جو ہے اداروں کو میزبان ملکوں میں لے کر جاتے ہیں، اور میزبان ملک جو ہیں بدلے میں ان کارپوریشنز کو اپنے ملک میں جو ہے وہ کام کرنے کی، کاروبار چلانے کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ یونیلیور کا آپ نے نام سنا ہوگا، آپ نے نیسلے کا نام سنا ہوگا، پروکٹر اینڈ گیمبل کا نام سنا ہوگا. تو یہ سب بیسیکلی کثیر المملکتی کارپوریشنز کی ہی ایگزامپلس ہیں. تو ملٹی نیشنل کمپنی یا ملٹی نیشنل کارپوریشنز یا کثیر المملکتی ادارے جو ہیں، یہ جو کارپوریشنز ہیں، یہ بیسیکلی کسی بھی ملک کے جو معاشی بدحالی ہے اس کو دور کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. کسی بھی ملک میں ٹیکنالوجی کی جو منتقلی ہے اس میں بھی یہ ادارے بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان اداروں کی مدد سے ہی جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے، سرمایہ کاری آ رہی ہوتی ہے، اور ان میں ٹیکنالوجی بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ترقی پذیر ممالک کو یہ کارپوریشنز محنت جو ہے وہ بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو مال اور جو کاروبار ہے وہ بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سرمایہ کاری بھی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کسی بھی ملک کو جو ہے وہ اسٹیبلائزیشن میں یہ کارپوریشنز آج کے دور کے اندر بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو کثیر المملکتی کارپوریشنز ہیں ان کا رجحان ترقی پذیر ممالک کی طرف جو ہوا ہے وہ زیادہ تر ٹیرف اور جو کوٹا کی فکس پابندیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ کارپوریشنز نے بیسیکلی کام اس طرح کرنا ہوتا تھا، پہلے یہ لوگ جو کارپوریشنز ہیں یہ اپنا مال بنا کر تو دوسرے ممالک میں اس کو فروخت کیا کرتی تھیں. تو بعد میں ان کارپوریشنز نے ورکنگ اس طرح سے کرنا شروع کی کہ ہم اتنے بڑے پیمانے پر اپنے مال کو برآمد کرنے کی بجائے کیوں نہ جس ملک میں ہماری منڈی بہتر ہے، جس ملک میں ہمارے شے کی طلب بہتر ہے، ہم اس ملک میں ہی اپنا جو ہے وہ سبسیڈری آفس بنا لیں، اور اب اس ملک میں ہی اپنا جو ہے ذیلی ادارہ بنا لیں، اور اس ذیلی ادارے کے اندر جو ہے اپنے ہی ادارے کے ٹائٹل کے اندر جو ہے نا وہ سینٹرل جو کمانڈ ہے وہ وہی رہے گی جو پہلے والی کمپنی ہے. اسی کمانڈ کے انڈر جو ہے وہ ایک ذیلی ادارہ بنا کر اس ذیلی ادارے کے ذریعے مال کی خرید و فروخت کر لی جائے. اور اس سے کیا ہوگا کہ اس ملک کو جو وہ ٹیرف کی ریسٹرکشنز، کوٹا کی ریسٹرکشنز ہیں ان سے چھوٹ مل جائے گی. تو بیسیکلی ان پابندیوں کی وجہ سے ان کارپوریشنز نے جو دوسرے ترقی پذیر ممالک تھے یا دوسری بڑی مارکیٹس تھی، جو بڑی منڈیاں تھیں، ان میں اپنے ادارے کھولے اور وہاں بھی اپنا کام شروع کر دیا اور کاروبار وہیں پہ شروع کر لیا. جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو نیسلے ہے، یونیلیور ہے، یا اس طرح کی اور کمپنیز ہیں جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں، یہ بیسیکلی پاکستان میں بھی اپنا کام کر رہی ہیں، بھارت میں بھی کام کر رہی ہیں، امریکہ میں بھی کر رہی ہیں، پوری دنیا میں مختلف ممالک کے اندر جو ہے نا ان کا کام چل رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی وہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے ذریعے ہی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اب ہم پہلے دیکھیں گے کہ کثیر المملکتی کارپوریشنز کے فائدے کیا ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ کثیر المملکتی کارپوریشنز کے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان پر نقصانات کس قسم کے ہو سکتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ٹرانس نیشنل کارپوریشنز کیا ہوتی ہیں. تو جہاں تک کثیر المملکتی کارپوریشنز کے فوائد کی بات ہے تو ہم نے بھی بتایا کہ یہ جو کثیر المملکتی جو کارپوریشنز ہیں یہ ترقی پذیر ممالک کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان میں ٹیکنالوجی کو لے کر آنے کے لیے، ان کے اندر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس لے کر آنے کے لیے، ان کے اندر جدید طریقہ پیدائش لے کے آنے کے لیے کثیر المملکتی کارپوریشنز بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. جب یہ کارپوریشنز اپنے بزنس کو اسٹیبلش کر رہی ہوتی ہیں، اپنے پروڈکشن کے پیٹرنز کو اسٹیبلش کر رہی ہوتی ہیں، تو ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی، جدید تکنیک، پیداواری طریقہ
کی بہتری بھی ساتھ ساتھ اس ملک میں آ رہی ہوتی ہے. تو ترقی پذیر ممالک میں جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی میں کثیر المملکتی کارپوریشنز اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو میزبان ممالک ہیں ان کی پیداواری صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے کسی کثیر مملکتی کارپوریشن کے آنے سے, اور ان کی اشیاء کی کوالٹی بھی بڑھ جاتی ہے. دیکھیں, جب آپ کے ملک میں انویسٹمنٹس آئیں گی, آپ کے ملک میں نیا کاروبار اسٹیبلش ہوگا, تو ڈیفینیٹلی اس کاروبار کے اسٹیبلش ہونے سے آپ کے ملک کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب انٹرنیشنل لیول کی بڑی کمپنیز آپ کے پاس آتی ہیں تو وہ اس سے آپ کی جو اشیاء ہے ان کی کوالٹی میں اسٹینڈرڈائزیشن آتی ہے, ان کی کوالٹی بھی بہتر ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جب نئے بزنس اسٹیبلش ہوتے ہیں, نئی کمپنیز انسٹال ہوتی ہیں, تو ان کثیر مملکتی کارپوریشنز کو آگے محنت چاہیے ہوتی ہے, ان کو مزدور چاہیے ہوتا ہے, ان کو لیبر چاہیے ہوتی ہے. تو وہ ان کے مینیجرز, ان کے ورکرز, ان کے لیبررز, وہ سب اسی ترقی پذیر ممالک کے باشندے ہوتے ہیں. تو اس طرح ان مزدوروں کی اجرتیں اور تنخواہیں اور معیار زندگی بھی بلند ہو جاتا ہے. اور جب کسی ملک میں کوئی زیادہ کمپنیز آ کر انویسٹ کرتی ہیں, سرمایہ کاری کرتی ہیں, تو اس ملک میں جو ہے وہ بے روزگاری کی شرح کم ہو جاتی ہے. بے روزگاری کم ہونے سے اس ملک میں فسادات کی شرح بھی کم ہو جاتی ہے, جرائم کی شرح بھی کم ہو جاتی ہے. تو روزگار جو ہے وہ معاشرے کے جوان کو کئی جو گناہ کے کام ہیں اور جو برائیاں ہیں ان سے بھی بچا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کارپوریشنز کی وجہ سے ملک میں اجارہ داری اگر کوئی بن رہی ہو تو ان کا بھی خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے, اور مکمل مقابلے کے حالات سے بن رہے ہوتے ہیں. مقابلے کی فضا آنے سے قیمتوں میں استحکام رہتا ہے, اور قیمتیں بہت زیادہ جو تیزی سے رد و بدل نہیں کر پاتی. تو ان کارپوریشنز کی وجہ سے ملک میں مقابلے کی سی حالات رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. سملرلی ان کارپوریشنز کی مدد سے مزدوروں کی استعداد کار میں بھی اضافہ ہوتا ہے. استعداد کار سے مراد ہوتا ہے پیداواری صلاحیت, کام کرنے کی صلاحیت. تو ان کارپوریشنز کی مدد سے جب آپ کے مزدور کی ٹریننگ بہتر ہوگی, اس میں ریسرچ آ جائے گی, اس میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس آ جائیں گی, تو آپ کے مزدور کی پیداواری صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا. وہ زیادہ ایکسپرٹ, زیادہ ٹرینڈ لیبر آپ کے پاس موجود ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور ان کی قوت خرید میں بھی اضافہ ہوگا. ظاہر ہے جب مزدوروں کی اجرت بڑھے گی, تنخواہ بڑھے گی, ان کی استعداد کار بڑھے گی, تو ساتھ ساتھ ان کی قوت خرید اور ان کی معیار زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ نیو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی مدد سے ایک طرف تو پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے, اور دوسری طرف پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ جو مصارف پیدائش ہے, کاسٹ آف پروڈکشن میں بھی کمی ہو رہی ہوتی ہے. مصارف پیدائش کے گھٹ جانے سے جو اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ بھی ذرا مستحکم رہتی ہیں, اور نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے سے جو ملک میں بڑے پیمانے کی پیداوار کی کفایتیں ہیں وہ بھی حاصل ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے علاوہ ملکی معیشت میں تمام شعبے جو ہیں وہ غیر ملکی سرمایہ کاری سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ کے ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آتی ہیں, غیر ملکی سرمایہ کاری آتی ہیں, ملٹی نیشنل کارپوریشنز انوالو ہوتی ہیں, تو اس سے آپ کی معیشت میں بھی بہتری آ رہی ہوتی ہے. اور جب ملک میں پیداوار بہتر ہو رہی ہو, اشیاء کی دستیابی بہتر ہو رہی ہو, تو قیمتیں بھی اس سے مستحکم رہتی ہیں. تو یہ تھے کثیر المملکتی کارپوریشنز کے قیام کے کچھ فوائد جو کہ ایک ترقی پذیر ملک کو حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کثیر المملکتی کارپوریشنز ہیں ان کے آنے سے ترقی پذیر ممالک کو کس قسم کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو جہاں تک نقصانات کی بات ہے تو ایک ترقی پذیر ممالک جو ہے اس کو جب وہاں پر ملٹی نیشنل کارپوریشنز آتی ہیں تو اس سے ایک ہوتا ہے کہ ایک اس ملک میں مغربی زندگی کو ہوا ملتی ہے اور معاشرے میں کچھ اخلاقی برائیاں بھی جنم لے لیتی ہیں. بہرحال یہ اخلاقی برائیوں کا جنم دینا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس معاشرے کی اپنی نارمز کس طرح کی ہیں. اس کے علاوہ یہ کارپوریشنز اثر و رسوخ کی وجہ سے ملکی ٹیکس اور دیگر سرچارج ادا نہیں کرتی. دیکھیں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں, جو کثیر المملکتی کارپوریشنز ہوتی ہیں, وہ
ترقی پذیر ممالک کی حکومتوں کے ساتھ مختلف طرح کے معاہدے کر رہی ہوتی ہیں. ان معاہدوں میں اکثر وہ سرچارجز کی اور ٹیکسز کی چھوٹ مانگ رہی ہوتی ہیں. تو اس سے بعض اوقات جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو جو کثیر المملکت کارپوریشنز ہیں ان کو اپنے ملک میں لانے کی خاطر ان کو ٹیکسوں میں چھوٹ بھی دے رہی ہوتی ہیں, ان کو سرچارج میں بھی معافیاں دے رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہوتی بعض اوقات. اسی طرح سے جو ملکی وسائل کا بے جا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے کثیر المملکتی جو کارپوریشنز کی جانب سے, وہ بعض اوقات مستقبل میں اس ملکوں کے لیے جو ہے مشکلات کا باعث بھی بن سکتی ہیں. پھر اشیاء کی قیمتیں زیادہ وصول کی جاتی ہیں, ان سے صارفین کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جی جو کثیر المملکتی کارپوریشنز ہیں ان کی اشیاء کی قیمتیں اور جو آپ کی لوکل مینوفیکچرڈ اشیاء کی قیمتیں ہیں ان میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس فرق کی وجہ سے صارفین کا استحصال بعض اوقات ہو رہا ہوتا ہے. یہ جو کثیر المملکتی اشیاء جو کارپوریشنز ہیں ان کی اشیاء بعض اوقات زیادہ قیمتی اور زیادہ مہنگی ہوتی ہیں, اور ان مہنگی قیمت کو وصول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے صارفین کا استحصال بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ساتھ ساتھ جب کثیر المملکتی کارپوریشنز کسی ملک میں آ جاتی ہیں تو وہاں پر نئی صنعتیں جو ہیں ان کا مقابلہ کرنے میں زیادہ بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو اس سے نئی صنعتوں کے قیام کو جمود لگ جاتا ہے, نئی صنعتیں جو ہیں وہاں پہ قائم ہونا بند ہو جاتی ہیں. دیکھیں نیسلے اگر فار ایگزامپل ایک کمپنی کام کر رہی ہے, ایک کارپوریشن کام کر رہی ہے, اس کے مقابلے میں اسی کی برانڈ کی آپ کوئی چیز لوکل کمپنی بناتی ہے تو اس کو پھر بڑے ہائی لیول پر کمپیٹ کرنا پڑتا ہے نیسلے کو. تو بعض اوقات پھر جو نئی کمپنیز ہیں وہ ان کو کمپیٹ نہیں کر پاتی, وہ بند ہو جاتی ہیں. سملرلی جو کثیر المملکتی کارپوریشنز ہیں وہ میزبان ملک کو خام مال کی منڈی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ وہاں سے خام مال حاصل کیا جائے, اس کو پیدا کیا جائے, اس خام مال کو استعمال کیا جائے اور مال کو فروخت کیا جائے انٹرنیشنل پرائس کے اوپر. تو یہ بھی ایک مسئلہ بہرحال ترقی پذیر ممالک کو پیش آ رہا ہوتا ہے. اور ایک اور جو ایشو کثیر المملکتی کارپوریشنز کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ کارپوریشنز عام طور پہ گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹس کر لیتے ہیں, معاہدہ کر لیتے ہیں جس میں ٹیکس ریڈکشنز, ٹیکس کی ریبیٹس ان کو حاصل ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ نہ تو کوئی ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں نہ ہی وہ رائلٹیز پے کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات یہ اس طرح کے کانٹریکٹس بھی جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان سے کر رہے ہوتے ہیں. سملرلی کاروبار میں اجارہ داری قائم کر کے یہ ملکی معیشت کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں کہ بعض ترقی پذیر ممالک ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کی جو عام شاپس ہیں, عام جو کاروبار ہیں, ان کی شیلفز پر جتنا بھی مال مواد ہے وہ تمام مال کثیر المملکتی کارپوریشنز کی جانب سے ہی مہیا کیا جا رہا ہوتا ہے. صرف اور صرف کثیر المملکتی کارپوریشنز کا مال اگر اس دکان سے ہٹا دیا جائے تو وہ دکان میں بیچنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہتا, چند اشیاء باقی رہ جاتی ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جی کاروبار میں بعض اوقات یہ اس حد تک انوالو ہو جاتے ہیں کہ اس معیشت میں اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں, پھر اس سے اس معیشت کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو ایک مسئلہ یہ بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا ایک مسئلے کا کہ جو کثیر مملکتی کارپوریشنز ہیں وہ اپنے منافع کا بیشتر حصہ اپنے ملک, بیرون ملک جو ہیڈ آفس ہے جہاں پہ سینٹرلائزڈ ہے وہاں پہ منتقل کر دیتے ہیں. اس سے جو ترقی پذیر معیشت ہے اس کے ذریعے مبادلہ کے ذخائر میں کمی واقع ہو رہی ہوتی ہے. اور ایک اور جو نقصان ہے ملٹی نیشنل کارپوریشن کا وہ یہ ہے کہ جی غیر ملکی سرمایہ کاروں کی موجودگی میں میزبان ملکی جو سرمایہ کار ہیں ان کو ہمیشہ خطرے کا سامنا رہتا ہے اور وہ کاروبار میں اترنے سے گھبراتے رہتے ہیں. ابھی ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا ہے کہ جو آپ کا لوکل مینوفیکچرر ہوگا, جو آپ کا لوکل سپلائر ہوگا, وہ اس کمپنی کو کمپیٹ کرنے سے ہمیشہ کتراتا رہے گا, گھبراتا رہے گا. تو یہ مسائل بھی جو ہے غیر ملکی کارپوریشنز کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک کے انویسٹر کو فیس کرنا پڑ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ملٹی نیشنل کمپنیز یا ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے کچھ فائدے اور کچھ نقصانات ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. جہاں تک بات ہے ٹرانس نیشنل کارپوریشنز کی, تو ٹرانس نیشنل کارپوریشنز جو ہیں یہ بھی
ان کے کچھ فیچرز ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے ساتھ ملتے ہیں، کچھ فیچرز ان کے ملٹی نیشنل کارپوریشن سے تھوڑا سا مختلف بھی ہیں. ٹرانس نیشنل کارپوریشنز جو ہیں یہ بیسیکلی جو ملٹی نیشنل کارپوریشن ہیں ان سے تھوڑا سا مختلف اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز جو ہیں وہ سینٹرلائزڈ ہوتے ہیں، جبکہ ٹرانس نیشنل کارپوریشنز جو ہیں وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہوتے ہیں. وہ ایک کامن جگہ سے آپریٹ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ان کے سبسیڈری جو زونز ہیں وہاں پر بھی ان کے آفیسز کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹرانس نیشنل جو ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہوتی ہے، ملٹی نیشنل جو ہے وہ سینٹرلائزڈ ہوتی ہیں. تو جو ٹرانس نیشنل کارپوریشنز ہیں یہ بیسیکلی حکومت کو بینیفٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس حیثیت کے ساتھ یہ کارپوریشنز جو ہیں وہ حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ مقامی طور پر پیدا ہونے والے خام مال کو استعمال کریں اور اس طرح ملکی سطح پر ٹرانسفر پرائسنگ اور بیرونی زر مبادلہ میں کفایت حاصل کریں. اب ٹرانسفر پرائسنگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب ایک کمپنی جو ہے اس کے جو مال ہے وہ ایک ہی کمپنی کے انڈر بن رہا ہے، ٹرانس نیشنل کارپوریشن کے انڈر بن رہا ہے، مگر اس کا سبسیڈری سیکشن ڈفرینٹ ہے. مطلب ایک سبسیڈری زون اس کا فار ایگزامپل یورپ میں ہے، ایک اس کا ایشیا میں ہے. تو اب جو ایک ہی کمپنی ایک ہی کارپوریشن کے انڈر تیار کیا گیا مال جب اس کے ایک سبسیڈری سیکشن سے دوسرے سبسیڈری یونٹ تک جاتا ہے تو وہ جس پرائس پہ جائے گا دیٹ پرائس از نون ایز ٹرانسفر پرائس. ٹھیک ہو گیا جی. تو جب ٹرانس نیشنل کارپوریشنز کے انڈر آپ چیزوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک تک منگوا رہے ہوتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل پرائس پہ نہیں ٹرانسفر ہوتی بلکہ ٹرانسفر پرائس پہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے. تو ٹرانسفر پرائس پہ جو ہے وہ کم ہوتی ہیں عام طور پر، تو اس سے بھی بین الاقوامی جو سطح پر جو زر مبادلہ کی ترسیل ہے اس میں کفایتیں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ٹرانس نیشنل جو ہے وہ یہ بھی چیز ایڈ کرتی ہے کہ انہی کارپوریشنز کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے جو درآمدات کے بدل تیار کریں اور برآمدات کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی کہ جو امپورٹ سبسٹیٹیوٹس تیار کریں آپ کا، تاکہ آپ کو باہر سے امپورٹس کم کرنی پڑے. جب امپورٹ سبسٹیٹیوٹ درآمدات کے بدل آپ کے اپنے ملک میں ہوں گے تو آپ کو امپورٹس کم کرنی پڑیں گی. سملرلی یہ کارپوریشنز جو ہے ان کے مطابق ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ مؤثر تامین کی پالیسی کے تحت اشیاء پیدا کریں، یعنی کہ وہ پروٹیکشن کے لاز کو فالو کریں، ڈمپنگ نہ کریں، اغراق کی پالیسی کا اپنا نہ کریں. حکومت صرف ان کارپوریشن کو منافع جات باہر لے جانے کی اجازت دے جو اپنے بقایات ٹیکس اور ڈیوٹیاں ادا کر دیں. یعنی کہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں وہ اپنے سارے پروفٹ باہر نہ لے جا سکیں جب تک کہ انہوں نے گورنمنٹ کے ڈیوٹیز وغیرہ ادا نہ کر دی ہوں. اسی طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فروخت کار کثیر المملکتی کارپوریشن سے کاروباری حقوق ملک کی تحویل میں لے لیے جائیں اور انہیں صرف اشیاء کی فیئر پرائس ادا کی جائے. تو یہ کچھ سجیشنز ہیں جو ٹرانس نیشنل کارپوریشنز حکومت کو ادا کر رہی ہوتی ہیں کہ ان سجیشنز کو فالو کر کے آپ ملٹی نیشنل کمپنیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کارپوریشنز کیسے کام کرتی ہیں، ان کے فائدے کیا ہیں، ان کے نقصانات کیا ہیں، اور ٹرانس نیشنل کارپوریشنز جو ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہیں.